الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم صدق الله العظيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ انها شجرة تخرج في اصل الجحیم، دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، چنانچہ دوزخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا امیزہ ملے گا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر وہ لوٹیں گے اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے جنت اور جنت کے لوگوں کو جو نعمتیں حاصل ہوں گی اس کے بارے میں سرسری بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اہل جنت کو ہم جو ہمارے مخلص اور نیک بندے ہیں انہیں وہاں پر طے شدہ رزق ملے گا جس میں میوے بھی ہوں گے، وہم مکرمون اور پوری عزت افزائی ہوگی۔ فی جنات النعیم، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جنت کی نشستوں پر، اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، پھر ان کو شراب کے جام پلائے جائیں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید رنگ کی ہوگی اور پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی۔ اور اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس سے سر میں خمار ہوگا نہ ان کی عقل بہکے گی۔ دنیا کی شراب سے تو انسان مدہوش ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، عقل جو ہے سلامت نہیں رہتی، لیکن جنت کی جو شراب ہے اس سے ایسا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جن کی نظر ان جنتیوں پر مذکور ہوگی۔ یعنی وہ جنتی جس کو حوریں ملیں گی وہ بس اسی کے لیے متعین ہوں گی، اسی کو دیکھیں گی، کسی اور طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ اور جنت کی حوروں کا جو حسن بیان کیا ہے کأنہن بیض مکنون، فرمایا کہ بے داغ وجود ہے، ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ یعنی انڈے کی مثال دی ہے کہ جب کوئی پرندہ انڈا دیتا ہے تو انڈا کیسے اس کا چھلکا بالکل صاف شفاف، کوئی اس پر نشان نہیں ہوتا۔ یا پھر انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے اس سے تشبیہ دی ہے کہ انڈے کی سفیدی کیسی ہوتی ہے، بے داغ۔ فرمایا کہ حوروں کا حسن، ان کا جسم، ان کا چہرہ، ان کی رنگت ایسی ہوگی انڈا جیسے ہوتا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر جنتی آپس میں ایک دوسرے سے چہمگوئیاں، ایک دوسرے سے سوالات کریں گے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، تو یہاں پر وہ میں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک جنتی شخص اور ایک جہنمی شخص دونوں کا آپس میں مکالمہ چل رہا تھا
کہ جہنمی جو تھا وہ کہتا تھا جنتی کو کہ میرے راستے پر آ جاؤ، میں سیدھے راستے پر ہوں۔ جنتی کہتا تھا نہیں، میں سیدھے راستے پر ہوں۔ تو جب یہ دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، تو دونوں کی جب آخرت میں قیامت کے دن ملاقات ہوئی تو جنتی شخص اس نے دیکھا کہ میرا دوست جو جہنمی تھا وہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ شکر کرے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جہنم میں نہیں گیا، میں اس کی باتوں میں نہیں آیا، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ چاچا یہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو جہنمی ہوگا جو غلط راستے پر تھا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس جنتی کے دل میں طلب ہوگی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا وہ دوست جہنم کے اندر کس حالت میں ہے۔ تو فرشتے اس کو دکھائیں گے کہ اس کے سامنے وہ منظر کر دیا جائے گا، یا کسی طریقے سے اس کے سامنے جو ہے اس کی بنائی اتنی تیل ہو جائے گی کہ وہ اس کو دیکھ لے گا جہنم میں۔ تو بہرحال اس کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ جہنم کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر ہوگا۔ پھر یہ اللہ کا شکر کرے گا کہ میں سیدھے راستے پر رہا، میں جہنم کا ایندھن نہیں بنا۔ تو آگے پھر جہنم کے حالات، جہنمیوں کے حالات کو بیان کیا گیا ہے کہ جہنم میں رہنے والے لوگ، ان کے لیے ایک درخت ہوگا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنتیوں والی مہمان نوازی اچھی ہے یا جہنمیوں والی، جن کو زقوم کا درخت جو ہے غذا کے طور پر ان کو دیا جائے گا، جو ان کی غذا بنے گا۔ زقوم کا درخت جو ہے یہ بد مزہ، بد ذائقہ، کڑوا درخت ہوتا ہے، اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں۔ اور جہنمیوں کو جب عذاب دیا جائے گا تو پھر جب ان کو بھوک لگے گی، اللہ سے جب مانگیں گے کہ ہمیں کھانے کو دیا جائے، بھوک لگی ہے، تو پھر کھانے کے لیے ان کو زقوم کا درخت دیا جائے گا، یہ ان کی غذا بنے گی۔ اور یہ درخت ایسا ہوگا کہ اس کے کھانے سے ان کو پھر متلی ہونے لگے گی، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ کہ دنیا میں بعض دفعہ ایسی چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، ان میں کرواہٹ ہوتی ہے تو انسان کو الٹی آنے لگ جاتی ہے، یا کہ اور متلی کی صورت پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے اس درخت کی کرواہٹ ہوگی، اور یہ ان کے سینے پر حلق میں بیٹھے گا، بھاری پن پیدا کر دے گا۔ پھر یہ اللہ کو پکاریں گے کہ ہمیں پانی پلایا جائے، ہمیں پانی پیش کیا جائے۔ چنانچہ ان کو پھر پانی بھی وہ کھولتا ہوا دیا جائے گا کہ اتنا گرم اور اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ان کے جب پیٹ میں جائے گا، حلق سے پیٹ میں اترے گا تو ان کی ساری آنتوں کو جلا کر رکھ دے گا، اور ان کا پیٹ پھٹ کر آنتیں باہر آ جائیں گی اور جل جائیں گی، سب کچھ جلا کر رکھ دے گی۔ تو یہ ان کے ساتھ بار بار ہوتا رہے گا، جہنمیوں کے ساتھ یہ ان کی سزا ہوگی۔ اور پھر ان کو یہ درخت پیش کرنے کے لیے، غذا پیش کرنے کے لیے جہنم کے کنارے پر لایا جائے گا، اور پھر وہاں پر یہ کھائیں گے، پانی پئیں گے، پھر ان کو واپس جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ کہا کہ یہی تمہارا انجام ہوتا رہے گا، بار بار ان پر یہ عذاب لوٹتا رہے گا، اور جس کو جہنم سے پھر نکالا نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور فرمایا کہ موت کو جو ہے ذبح کر دیا جائے گا، جنت میں ایک مینڈا لایا جائے گا موت کی صورت میں، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ نہ یہاں پر جنتیوں کو موت آئے گی، نہ جہنمیوں کو موت آئے گی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے مزے میں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں رہیں گے، اور جو جہنم والے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ چنانچہ یہ درخت ان کو جو ہے دیا جائے گا، اور یہ درخت ایسا ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ اِنَّ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ یہاں پر وہ کافر، ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے لوگ یہ کہتے تھے کہ جہنم میں کیسے درخت اگے گا، جہنم میں تو آگ ہوتی ہے، وہاں کیسے درخت ہوگا۔ تو اللہ کی قدرت کے آگے کوئی چیز جو ہے نہیں ٹھہر سکتی۔ جب اللہ جہنم میں آگ میں درخت اگانا چاہے تو پھر اگا کر بھی دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اس کو درخت کو اگائیں گے، اور یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا۔
اور فرمایا کہ اس کے جو خوشے ہوں گے وہ شیطانوں کے سر کی طرح ہوں گے، شیطانوں کے سر، اور ایسی بدصورت شکل، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سانپ کی مثل ہوں گے، سانپ جیسے پھنکار رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کی شکل کے درخت ہوں گے، ان کے خوشے ہوں گے جس سے جہنمی لوگوں کو ڈر بھی لگے گا، خوف آئے گا۔ جب فرمایا کہ ان کے اس درخت کے خوشے شیطانوں کے سر کی طرح ہوں گے، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ ان کی خوراک ہوگی، اس سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر انہیں اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا امیزہ ملے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس سے ان کی انتڑیاں جل کر سب باہر آ جائیں گی، پیٹ چاک ہو جائے گا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعُهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر انہیں واپس جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہی کی حالت میں پایا۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، چلتے رہے، عقل سلیم سے کام نہیں لیا، سمجھے نہیں، اپنے آباء اجداد کو جس طرح دیکھا انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اور جیسے آج دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے ابا غلط تھے جو یہ کرتے رہے، ہم نے اپنے اماں ابا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج آپ نئی بات بتا رہے ہو، مولوی تو نئی بات لے کر آ جاتے ہیں، تو آج ہم نئی بات لے کر آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو دین ہمارے آباء و اجداد سے نہیں آیا، دین تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے۔ 1400 سال پہلے نبی پر قرآن اترا ہے، وحی آئی ہے، تو دین 1400 سال پہلے آیا ہے، اور ہم نے اس دین کو فالو کرنا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، صحابہ کو دیا، صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ اصل دین وہ ہے، آباء و اجداد کچھ بھی کرتے رہے، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو دیکھنا ہے، نبی کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، صحابہ نے اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے کوئی طبقہ آج کہتا ہے کہ نمازیں 3 ہیں، تو ہم کیا اس کی بات کو مان لیں گے؟ ہم نے تو نبی کو دیکھنا ہے کہ نبی کو نمازیں 5 ملی ہیں۔ معراج کی رات جب نبی عرش پر گئے، معراج کی جب سیر ہوئی، عرش پر گئے، 7 آسمانوں سے اوپر نبی کو لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا، عرش بری تک نبی پہنچ گئے، اور وہاں پر جو نبی کو تحفہ دیا امت کے لیے اللہ نے، وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ پھر بار بار نبی جاتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کم کرواتے رہے، کم کرواتے رہے، آخر میں صرف 5 نمازیں آ کر بچی، اور کہا کہ اے محمد آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 نمازوں کا دوں گا۔ تو نبی کو یہ تحفہ ملا ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ نہیں نمازیں تو 3 ہیں، ہم تو 5 نمازوں کو نہیں مانتے، تو کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ آج جو طبقہ کہے کہ نہیں ہماری اذان وہ نہیں ہے جو بیت اللہ میں ہوتی ہے، جو اگر بلال نے دی ہے، ہماری نماز میں تو ولی اللہ بھی آئے گا، ہماری نماز میں تو علی کی خلافت کا جو ہے اظہار بھی ہوگا، ہماری نماز جو ہے وہ الگ ہوگی اور اپنی بنائی ہوئی اذان ہوگی، نبی کی اذان سے مختلف ہوگی، تو کیا وہ طبقہ صحیح ہے؟ اس کی بات کو ہم مان لیں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ بھئی ہماری نماز تو وہ ہے، ہماری اذان تو وہ ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتی رہی، حضرت بلال دیتے رہے، آج بھی مکہ اور مدینہ میں گونج رہی ہے، آج بھی پوری دنیا کی مسلمانوں کی مساجد میں گونج رہی ہے، آج بھی پاکستان کی مساجد میں اور صدیق اکبر مسجد میں گونج رہی ہے، یہی اذان ہے اور اسی اذان کو ہم مانیں گے۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات آ جائے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دین میں یہ ہے یا نہیں ہے، نبی سے اس کا ثبوت ملتا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں ہے۔ ہر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جس کو نبی نے کیا اور صحابہ کی مہر، تصدیق کی مہر اس پر لگ گئی ہو، وہ عمل ہمارے لیے حجت ہے، وہ عمل جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو ماننا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی کوئی کچھ کہتا رہے وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ بگاڑ ہو سکتا ہے، وہ دین کے نام پر دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ دین ہمارے لیے حجت ہے۔
تو اس لیے مشرک کہتے تھے، مشرک لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو انہوں نے اختیار کیا اور یہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور فرمایا کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جو گمراہ ہوئے، یعنی وہ مشرکین کے آباء و اجداد، ان کے سردار جو گزرے وہ گمراہ گزرے، ان کے طریقے پر یہ لوگ مشرک چلتے رہے، کافر چلتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، اور فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے، ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور اپنی اپنی امت کو، اپنے اپنے لوگوں کو ڈراتے رہے، سیدھے رستے کی طرف لاتے رہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اب دیکھ لو کہ جن کو خبردار کیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ جنہوں نے بات کو مانا ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کے عذاب سے بچایا، اور جن لوگوں نے پیغمبروں کو جھوٹا کہا، پیغمبروں کی باتوں کا انکار کیا، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان کا انجام، ان کے واقعات قرآن مجید میں جا بجا ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، قوم لوط، قوم ثمود، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور اسی طرح فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، فرعون کا واقعہ موجود ہے، قارون موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کیا۔ مکہ کے مشرکین کی ہلاکت، ان کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ہاتھوں ان کو شکست بھی دی، اور صحابہ کی تلواروں کے نیچے آ کر ان کا کلا کما بھی ہوا، ان کو جہنم حاصل بھی کیا، ان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ اور اب دیکھیں، آپ پوری ہسٹری کو دیکھیں اسلام کی، جو بھی نبی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچائے۔ حالانکہ طاقت کے اعتبار سے باطل زیادہ پاورفل تھا، باطل جو تھا اس کے پاس طاقت زیادہ تھی، ساز و سامان زیادہ تھا، افرادی قوت زیادہ ہے، ساز و سامان زیادہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نبیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ چند لوگ ایمان لائے ہیں، چند لوگ ایمان لائے ہیں، نہ کوئی ساز و سامان، نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی لڑائی کے اسباب، لیکن آپ جہاں بھی دیکھیں فتح انہی چند لوگوں کو ہوئی ہے، وہی نبی کے ماننے والوں کو ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، محنت کی ہے، صرف چند افراد ایمان لائے تھے۔ تقریباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 20-25 افراد، بعض میں 40، الگ الگ روایتیں، یعنی 100 سے اوپر نہیں ہے، 100 کے اندر اندر تھے۔ 950 سال کی محنت تبلیغ کے نتیجے میں صرف یہ چند لوگ ایمان لائے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کافر پاورفل ہے، پوری بستیاں کافر ہیں اور لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، ان ایمان لانے والوں کی حفاظت فرمائی، کشتی بنانے کا حکم دیا، سوار ہونے کا حکم دیا، عذاب آ گیا، طوفان آ گیا، ساری قومیں، سب چیزیں ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے باقی بچے، اور پھر ان سے آگے قیامت تک کے لیے نسل چلی ہے، انسانوں کا سلسلہ۔ یہ جو اب انسان بستے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے یہ نسل چلی ہے۔ حام، سام، یافس حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، 3 بیٹے، ان سے یہ نسلیں چلی ہیں اور دنیا آباد ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، فرعون کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، جائیداد ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، فرعون غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ فرعون چاہے جتنا طاقتور تھا، اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر کے بتا دیا، فتح حق والوں کی ہوتی ہے، فتح اہل حق کی ہوتی ہے، باطل شکست کھاتے ہیں چاہے جتنی طاقت میں کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، شرک عروج پر ہے، بت پرستی کا دور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر ہے، گھرانہ بھی کفر پر ہے، آپ کا باپ آزر وہ بھی کافر ہے، مشرک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے،
انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، لیکن نہیں مانے، اور بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ چلیں میلے میں، ہم میلے میں جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش کر دیا کہ میں بیمار ہوں، قال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ قوم چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر بتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، بتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور جو بڑا خدا تھا، بڑا بت تھا، اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب قوم واپس آئی دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہمارے خداؤں کے ساتھ، کہنے لگے یقیناً ابراہیم نے کیا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ پکڑ کے لے آئے، گرفتار کر لیا گیا، پوچھا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے خداؤں سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارے تو بڑے بڑے دعوے کہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں اور ہماری روزی کا انتظام کرتے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ کہنے لگے یہ تو نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہیں بولتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ چاچا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری قوم مشرک ہے، سارے لوگ مخالف ہیں، نمرود ہے، حکمران ہے، بادشاہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، فیصلہ کر لیا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر کے بتایا یا نہیں بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کافر مشرک مکہ کے بڑے بڑے سردار، سارے قبیلے آپ کے مخالف ہیں، سارے آپ کے دشمن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو بچا کر دکھایا، نبی کی حفاظت کر کے دکھائی ہے، صحابہ کی حفاظت کر کے دین کو دنیا تک پہنچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور صحابہ کو محفوظ رکھا، حفاظت کر کے بتایا ہے کہ ایمان والے ہی حق پر ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کوئی دنیا میں دیکھتا ہے کہ بھئی اسلام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو بھئی ظلم تو ہوگا وقتی طور پر، لیکن فتح پھر بھی حق والوں کو ہی ملے گی۔ تو اس لیے انسان جو ہے اسلام کے دامن میں آ جائے، انسان جو ہے حق کے راستے پر آ جائے، اور یہی بہترین راستہ ہے، یہی صحابہ کا راستہ ہے، یہی انبیاء کا راستہ ہے۔ انسان اس راستے کو اختیار کر لے، دنیا میں اگر نقصان ہوتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے میں کوئی نقصان، کوئی مشکل پیش آتی ہے کوئی بات نہیں، وقتی مشکل ہے، اس کے بعد جنت کے مزے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کی مشکلات سے انسان کو نجات دے دے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس مشرکانہ دور میں حق بات کہہ کر بتایا کہ تمہارے معبود جھوٹے، تمہارے معبود جو ہے یہ جھوٹے ہیں، تمہارے خدا جھوٹے ہیں، میرا خدا جو ہے وہ صحیح ہے، وہ معبود ہے، وہ تمام مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس طرح ڈٹ کر جواب دیا اور حق کو بیان کیا، تو ظالموں کے آگے، ظالم حکمران کے آگے ڈٹ کر اور حق بات کہہ دینا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اپنے حق ہونے کا، حق کا پرچار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مشکلات آئی ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔